بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام گروپ پر اور اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 21ویں ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج جو گفتگو ہونے والی ہے اور جو گفتگو ہوگی، آپ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ کو فخر ہوگا کہ آپ کس خاندان میں بیت ہیں۔ آپ کو اپنے اوپر رشک آئے گا۔ آپ کو فخر ہوگا اپنے اوپر اور اپنے بزرگوں کے اوپر کہ ان کے اوپر کن بزرگ کا ہاتھ ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ واحد ولی ہیں، آپ مقبول بارگاہ ہیں، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آپ کا باطن وہ باطن ہے کہ جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں نماز چاشت ادا کرنے کے بعد آپ کچھ گھڑی آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین، امام حسن علی مقام آپ موجود ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے تجلیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان تجلیوں کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 9 تجلیاں ایک جگہ ہیں، ایک سمت ہیں، اور ایک تجلی وہ دوسری سمت ہے، یعنی کہ 9 تجلیاں ایک سمت ہے اور ایک تجلی ایک سمت ہے۔ پھر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نور کی تجلیاں ان تجلیوں پر ڈالیں۔ جب آپ نے اپنے نور کی تجلیاں ان تجلیوں پر ڈالیں تو وہ سب یکجاں ہو گئیں، ایک ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کے اوپر اسی وقت رب کا ظہور ہوا۔ رب نے آپ سے کلام فرمایا کہ اے محبوب، آپ نے جو یہ 10 تجلیاں دیکھی ہیں، یہ جو 9 تجلیاں ایک سمت تھی اور ایک تجلی ایک سمت تھی، یہ جو 9 تجلیاں ہیں یہ آپ کے فرزند حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں میں سے ہوں گے، جن سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی، جن سے دنیا ہدایت پائے گی، لوگ ہدایت پائیں گے۔ اور جو ایک نور آپ نے دوسری سمت دیکھا ہے وہ حضرت امام حسن علی مقام آپ کے فرزند کا نور ہے، وہ جن کا نام عبدالقادر ہوگا، جن کا لقب محی الدین ہوگا، جن کی کنیت ابو محمد ہوگی، جن کا خطاب غوث الاعظم ہوگا، جن کی جائے پیدائش گیلان ہوگا، جن کا ظہور بغداد میں ہوگا۔
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا ظہور ہوا بغداد میں، جب آپ اپنے عروج کو پہنچے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ اولیاء کرام کی ارواحیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، جو اولیاء کرام کی ارواحیں اس وقت موجود تھیں، زندہ تھیں اولیاء کرام، اور جو اولیاء کرام کی ارواحیں عالم ارواح میں تھیں جنہوں نے آنا تھا اس دنیا میں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب نے باقاعدہ طور پہ اپنی گردن کو خم کر دیا، اپنی گردن کو آپ کے قدم مبارک کے نیچے جھکا لیا۔ آپ وہ واحد بزرگ ہیں کہ جن کی بشارتیں اولیاء کرام نے دیں، جس طرح انبیاء کرام نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دی تھیں، بالکل اسی طرح اولیاء کرام نے بھی باقاعدہ آپ کی بشارتیں دیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس مصلی پہ عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے وہ مصلی اپنے خادمین کو دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے تم پر کہ تم اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا، اور گیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ظہور ہوگا اور ان کو یہ مصلی پیش کرنا اور میرا سلام پیش کرنا۔ یہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس کو یہ مشاہدہ ہوا کہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص آئے گا بغداد میں جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس شخص نے اپنا مشاہدہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور کہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے حق دیکھا ہے کہ گیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اور جب آپ یہ اعلان کریں گے تو وہ جمعے کا دن ہوگا، اور آپ حضرت امام حسن علی مقام کی اولادوں سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں بھی سر اپنا خم کروں گا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو عالم ملکوت میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان اولیاء کرام کو یہ پیغام دے دو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ میرے محبوب نے جو حق کی جانب سے یہ اعلان کیا ہے، اس اعلان کے ماتحت تمام اولیاء کرام کے ارواحیں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب فرشتہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر گیا اور اس نے کہا کہ کم باذن اللہ، کہ اٹھ جائیے اللہ کے حکم سے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا میدان حشر لگ چکا ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے محبوب سبحانی کا پیغام میں آپ کا اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ اپنی گردن کو جھکا لیں۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام سنا، آپ نے بارگاہ الہی میں یہ درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، جو تیرا حکم ہے، لیکن مجھ پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دینے کی
اس کی کیا وجہ ہے؟ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ محبوب سبحانی جو ہیں یہ دو خاصیت لے کر پیدا ہوئے ہیں. سب سے پہلی خاصیت یہ کہ وہ میرے محبوب کے فرزند ہیں، اور دوسری خاصیت یہ کہ آپ تو فارغ ہو کر میری ذات میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ وہ تمام مشاغل سے فارغ ہیں. جب آپ نے یہ سنا آپ نے اسی وقت اپنی سر کو خم کر دیا. جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ حکم جاری کیا، جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت کہ جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنا سر خم کر دیا. لیکن اس وقت بھی ایک بہت بڑے بزرگ جو مقبول بارگاہ تھے، کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین تھے، اور جن کے مریدوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مقبول بارگاہ تھے، کہ جن کے مریدوں میں جو شامل تھے جن کے نام حضرت شیخ محمود مغربی رحمت اللہ علیہ، جن کے مریدوں میں شامل حضرت شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ وہ ان کے مریدوں میں شامل تھے. ان کے شیخ کا نام تھا حضرت شیخ اسنانی رحمت اللہ علیہ. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے سر کو خم نہیں کیا. جب آپ نے اپنے سر کو خم نہیں کیا تو یہ خبر جب آپ تک پہنچی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا اگر اس نے میرے حکم پہ سر خم نہیں کیا. جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ جو شیخ اسنانی تھے بزرگ، جو مقبول بارگاہ تھے، جو عبادت اور ریاضت میں ان کا ایک مقام تھا، جنہوں نے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا تھا، کہ جن کا سلسلہ بہت وسیع تھا، آپ اپنے مریدوں کو لے کر آپ نے ایک سفر کیا. جب شیخ اسنانی نے وہ سفر کیا، آپ 400 مریدوں کے ساتھ شامل تھے. تو آپ جب ایک بازار سے گزرے تو آپ کی نظر ایک یہودی لڑکی پر پڑ گئی جو حسن میں مہارت رکھتی تھی، حسن کی انتہائی درجے پر تھی. آپ اس کے حسن پر عاشق ہو گئے. جب آپ کی نظر اس پر پڑی آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اور وہ لڑکی وہ بھی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی. جب آپ اس کے عشق میں مبتلا ہوئے، وہ یہودی کی لڑکی ان کے عشق میں مبتلا ہوئی، تو لڑکی نے پیغام بھجوایا ان کو. اور جب ان کے جو مریدین تھے جنہوں نے دیکھا کہ حضرت ہمارے رستے سے بھٹک چکے ہیں، تو ان لوگوں نے سب کو چھوڑ دیا اپنے حضرت کو. لیکن ان کے ساتھ 2 بزرگ شانہ بشانہ کھڑے رہے، انہی کی قدم پہ کھڑے رہے، ان کے انتظار میں کھڑے رہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو. ان 2 بزرگ جو ان کے ساتھ تھے ان کا نام شیخ محمود مغربی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ ان کے ساتھ رہے کہ نہیں ہم حضرت کے ساتھ ہیں. جب یہودی نے یہ پیغام آپ کو دیا اور آپ سے کہا اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، تو آپ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا. وہ بزرگ جو مقبول بارگاہ تھے انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا. آپ سب کچھ بھول گئے تھے، سارے علم بھول گئے تھے، ساری عبادت اور ریاضت بھول گئے تھے. تو اس یہودی نے کہا کہ ہماری یہ رسم ہے کہ نکاح کرنے سے کچھ عرصے تک تم نے چراغا گاہ سے خنزیر کو اپنے پشت پہ لے کر آ کے اس کو ذبح کر کے اس کو کاٹ کر اس کے کباب بنا کر ہمیں پیش کرنا ہے، اور شراب کا پیالہ ہمیں پیش کرنا ہے. اور جب تمہارا نکاح ہوگا اس وقت یہ ہماری رسم ہے کہ تم خنزیر کو باقاعدہ اپنی پشت پہ لے کر آ کے اس کو کاٹ کر اس کے کباب بنا کر اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ لے کے وہ کباب کھانا اور وہ شراب پینا. آپ نے ہر چیز پہ ایگری ہو گئے. یہ مہینوں تک سلسلہ چلا. جب یہ مہینوں تک سلسلہ چلا حضرت شیخ فرید الدین عطار بزرگ آپ نے بغداد کی طرف رخ کیا.
جب آپ بغداد کی طرف رک گیا، آپ نے حضرت محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے کہا حضور ہمارے مرشد پر کرم کیجیے، ہمارے مرشد پر رحم کیجیے کہ ہمارے مرشد ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، ان سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے آپ انہیں معاف کیجیے۔ آپ گر گرا کے رونے لگے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ محبوب سبحانی کو رحم آیا، آپ نے بارگاہ الہی سے درخواست کی کہ اے اللہ رب العزت کہ اس کو معاف فرما، تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ اے عبد القادر، اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے تمہاری نافرمانی کی ہے، تو اس کو سزا ضرور ملے گی اس کو۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، پھر حضرت فرید الدین عطار آپ کی بارگاہ میں گئے، پھر آپ نے وہی درخواست کی، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے عبد القادر اب تم ان کی سفارش نہ کرنا، کہ انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زارو قطار رونے لگے۔ پھر حضرت فرید الدین عطار جن کی محبت کا غلبہ اپنے شیخ سے تھا، آپ کی بارگاہ میں رہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ کے جو وہ جگہ تھی آپ کے دربار کے پاس، آپ کے پاس جہاں پہ لوگ فراغت سے فارغ ہوا کرتے تھے، جو لیٹرین کہلاتی ہے، آپ نے کیا کرا، آپ نے وہاں اس کی صفائی شروع کر دی، آپ نے وہاں پہ ہر چیز کرنے شروع کر دی ہے۔ اور جب وہاں کے جو خادمین تھے انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایا کہ حضور آپ نے کسی اور کو ہماری جگہ پہ مخصوص کر دیا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کون شخص ہے وہ؟ فرمایا ایک مجذوب ہے۔ پھر ایک شب محبوب سبحانی آپ رات کے وقت اس وقت نکلے تو وہ بارش کا سما تھا، آپ کیا دیکھتے ہیں، فرید الدین عطار بزرگ آپ اس غلاظت کو صاف کر کے اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جا رہے تھے اپنے شیخ کے عشمے کے، اس کو معافی مل جائے ان کو، تو آپ کے اوپر وہ سارا بہہ رہا تھا۔ آپ نے جب ان کو دیکھا آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا فرمایا حضور میرے شیخ پر رحم کر دیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو سیدنا محبوب سبحانی نے فرمایا مانگو آج تم کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا شیخ چاہیے۔ حضرت محبوب سبحانی آپ سجدے میں گر گئے اور گر گرا کر آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے محبوب عبد القادر نے ان کو معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اسی وقت جب اسنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اس لڑکی کے نکاح کے قریب پہنچے، جب اس خنزیر کے کباب آپ نے تیار کیے ہوئے تھے، شراب کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا اور آپ کو ایک دم ہوش آ گیا کہ جیسے آپ کے اوپر سے حجابات اٹھا لیے گئے۔ آپ نے اسی وقت تائب ہوئے، توبہ کی اور اپنا سر خم کر دیا۔ جب آپ نے اپنا وقت سر خم کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا قدم آپ کے اس پہ رکھا، اور پھر وہ لڑکی جو آپ کے عشق میں مبتلا تھی اس نے کہا کہ تم نے تمام شرائط کو پورا کر دیا ہے کہ تم اب میرے نکاح میں آ سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں کہ تم کافر ہو۔ یہ بات سن کے وہ لڑکی بھی اسلام لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ آپ ہی وہ واحد بزرگ ہیں، آپ ہی وہ واحد ولی ہیں کہ جنہوں نے رب کے حکم سے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ قدم کس کا تھا؟ کیا یہ قدم محبوب سبحانی کا تھا؟ کیا یہ قدم حضرت سیدنا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ اس قدم کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شب معراج پر گئے اور جب آپ کا سفر شروع ہوا، جب آپ براق کے قریب پہنچے
تو براق پہ چڑھنے میں کچھ فاصلہ درکار تھا کہ آپ کسی کا سہارا لے کر آپ براق پر پہنچتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر آپ میرا پیر رکھ کر آپ چڑھ جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ انتظار کرنے لگے. اس وقت ایک روح حاضر ہوئی. اس نے کہا اس روح نے کہ اے جد امجد آپ پر سلامتی ہو کہ آپ میری گردن پر پیر رکھ کر آپ سوار ہو جائیے. کہتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک آپ کے گردن پہ رکھا اور آپ اوپر چڑھ گئے. یہ وہی قدم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک تھا جو آپ نے کہا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں, آپ اپنے مشاہدے میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک میں نے مشاہدہ دیکھا کہ میں ایک بچے کی صورت میں ہوں اور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پیار کر رہی ہیں. اس وقت ہمارے نانا جان کی آمد ہو جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ یہ میرا حقیقی ولد ہے. آپ باقاعدہ اپنے مشاہدے میں بیان فرماتے ہیں. ایک مشاہدہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مشاہدہ دیکھا کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں, بڑی عالی شان کرسیاں ہیں کہ جس میں بیچ میں ہمارے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور ایک کرسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور ایک کرسی پر میں موجود ہوں. حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے موسیٰ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے کہ جیسا یہ میرا بیٹا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہوئے, آپ نے اپنا جبہ اتارا, آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ پہنایا اور آپ نے اپنا لعب دہن محبوب سبحانی کے منہ مبارک میں ڈالا. کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم کس کی امت میں ہیں. کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم کس سلسلے میں ہیں. کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم کس خاندان سے وابستہ ہیں. جس طرح اگر میں بات کروں کہ نبوت کی, کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے جو 2 بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کرام آئے جو جسے بنی اسرائیل کہلائی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے. یہ نبوت کے معاملات تھے, یہ نبوت کے راز تھے. بالکل اسی طرح ولایت کے بھی معاملات ہیں, ولایت کے بھی راز ہیں. ولایت کے جو معاملات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 2 بیٹے حضرت حسنین کریمین, کہ جن سے اگر امام حسین کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ سے وہ نور تجلیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا, وہ کون فرزند ہیں آپ کے. میں ان 9 کے بارے میں بھی ذکر کروں گا آپ سے کہ وہ 9 آپ کی اولادیں کون ہیں کہ جن کے نور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا, کہ جس نور کو حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کو حکم ہوا کہ اپنے نور کی تجلیاں اس نور پر ڈال دیں. لیکن ایک نور جو ایک بالکل الگ سم تھا, وہ سم, وہ نور, وہ حضرت امام حسن علی مقام کا نور تھا. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو مقام قطبیت چلی, جو تمام نعمتیں آپ کو ملی, وہ آپ کے فرزند حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا.
ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے غلاموں میں سے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے خادمین میں سے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایسے کا دامن پکڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے چھٹنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے چھٹ بھی جاتا ہے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ہمارے آقا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انہی دو دریاؤں کے بیچ میں ہیں جو کریمین ہیں، جو کرم کرنے والوں کے درمیان ہم موجود ہیں۔ سرکار غوث پاک محبوب سبحانی جنہیں کہا جاتا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے، آپ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ میرے لیے ہیں، جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں، اور جو نیک ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ جب حضرت شیخ اسنانی رحمت اللہ علیہ کی جب بارگاہ الہی سے الہام ہوا کہ ہم نے اے عبد القادر تمہاری محبت کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے کہ اس نے تائب ہوا، ہم نے اس کی توبہ کا قبول کر لیا، اور جو آپ کے مریدوں میں شامل ہوگا وہ بے ایمان موت نہیں مرے گا، ہم اس کی بھی توبہ قبول کریں گے، جو اس سلسلے سے جڑا ہوگا، اس خانوادے سے جڑا ہوگا۔ یہ رب نے باقاعدہ طور پہ آپ کو الہام ہوا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جبھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا کوئی بھی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا۔ جس طرح انبیاء کرام کو، انبیاء کرام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، سبقت حاصل ہے، اسی طرح تمام اولیاء کرام کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبوت کے معاملات ایک الگ معاملات ہیں، ولایت کے معاملات ایک الگ معاملات ہیں۔ نبوت ختم کر دی گئی کیونکہ آپ آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، لیکن ولایت اسی خانوادے سے پھوٹی ہے۔ حسنین کریمین کے خاندان سے ہی ولایت کا سر چشمہ، یہ نور پھیلا ہے، کہ وہ نور کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں دیکھا، اور رب نے اسی وقت آپ سے کلام کیا کہ محبوب یہ آپ کی اولادوں کا نور ہے، کہ جن کے نور کے سائے میں جتنے بھی گناہگار ہوں گے وہ سب مقبول بارگاہ ہوں گے۔ فکر نہ کرو آپ لوگ کہ جو لوگ اس خانوادے سے منسوب ہیں، جنہوں نے اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، ہمیں فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میں قادری ہوں، مجھے فخر ہے کہ میرے شیخ کا باطن قادری ہے، مجھے فخر ہے، اور مجھے میاں حضور کے معاملات، میاں حضور کے مشاہدات جو میاں حضور ایک وقت میں بیان کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میاں حضور جیسے دربار غوثیت میں کسی مقام پر فائز ہیں، کہ آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کا سب کچھ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے کی آپ کی، کہ میاں حضور کا قلب کو فیض محبوب سبحانی سے ہے، اور ہمیں فیض اسی خانوادے سے، اسی قادری خاندان سے ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ قادری ہیں تو آپ شاذلی کیوں لکھتے ہیں؟ شاذلی میرا ظاہر ہے، قادری میرا باطن ہے۔ جو خزانہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو چھپاتے ہو، اس کو محفوظ کرتے ہو، اس کو پوشیدہ کرتے ہو۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں اس خزانے کو ظاہر کر رہا ہوں، خزانے لٹا رہا ہوں آپ کو، کہ خاندان قادریہ کے، کہ جو لوگ خاندان قادریہ کے اندر بیعت ہوتے ہیں، اور جو لوگ بیعت نہیں ہوتے، جو خاندان قادریہ سے محبت رکھتے ہیں بزرگوں سے، وہ بھی بخشے جائیں گے روز محشر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم
ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی ان دونوں کے درمیان ہے. ہمارا خاندان قادری ہے, قادری شاذلی بھی ہے. خاندان قادری شاذلی ہمارا کیسا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الرحمن عطار رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے خلافت و اجازت دی شیخ ابو الاسلام ابن مشیش کو. حضرت شیخ عبد الاسلام ابن مشیش کو خلافت و اجازت دی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو. شاذلی کا رنگ مجھ پر غالب آیا ہے, وہ اس وجہ سے غالب آیا ہے کہ میں نے ایک وقت میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدات خود اپنے ہاتھوں سے لکھے, اور وہ پوشیدہ باتیں لکھی ہیں میں نے کہ جب میں شاذلی خاندان کی اگر میں بات کروں گا نا, میں پھر ان مشاہدات کو بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اگر قادری خاندان کی اگر میں بات کرتا ہوں نا, تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہندوستان کا ایک بڑا نام ہے. آپ سے نظامیہ خاندان چلا, آپ خود چشتیہ خاندان کے بزرگ ہیں, لیکن آپ کو جب محبوب الہی کا لقب ملا تو یہ لقب خاندان قادریہ کی وجہ سے ملا. جب آپ کو مقام محبوب الہیت دی گئی, جب آپ محبوب الہی بنے, تو آپ کو جب خاندان قادریہ کا فیض آپ کو ملا, خاندان قادریہ کے فیض میں آپ کو خلافت و اجازت ملی, تب آپ محبوب الہی کہلائے. محبوبیت صرف اور صرف خاندان قادری میں, باقی کسی سلاسل میں محبوبیت نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ حج کرنے مکے جاتے ہیں. جب آپ مکے پہنچتے ہیں تو مکے میں حضرت سیدنا عمر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے, آپ اولادوں میں سے تھے ان کی. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے بیٹے حضرت سید عمر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیا, جاؤ فلاں جگہ پر ہندوستان سے نظام الدین اولیاء آئے ہیں, ان کو میرا پیغام دو اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ کہ میں ان کو دعوت پہ بلاتا ہوں. جب آپ کے خادمین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش ہوئے, آپ کو کہا کہ حضور ہمارے شیخ آپ کو دعوت پہ بلاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے شیخ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور آپ ہی یہ بات ان سے خود پوچھئے گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ اے سیدنا عمر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب تم ہندوستان سے چلے تھے, اس وقت سے میرے اوپر تمہاری نظر ہے. پھر آپ نے قادریہ خاندان نے پھر جب محبوب الہی کو خلافت و اجازت سے نوازا, یعنی کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو خلافت و اجازت حضرت سیدنا عمر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. یہ خاندان قادریہ تھا. ایک قادری فیض ہماری چشتی خاندان میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا, جو شیخ عبد الرزاق جو آپ کے فرزند تھے محبوب سبحانی کے, آپ کو فیض ایک وہاں سے تھا. اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو حضرت سید عمر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. پھر جب آپ نے آپ کو خلافت و اجازت دی اور پھر آپ نے جب وہ منزلیں طے کرائیں, پھر آپ مقام محبوب الہی پہ پہنچے, پھر آپ کو باقاعدہ طور پہ محبوب الہی کا لقب و خطاب دیا گیا. اور محبوب الہی اللہ رب العزت نے خود آپ سے الہامی کلام فرمایا تھا. محبوب سبحانی اور محبوب الہی, الحمدللہ ہم دونوں محبوبوں کے درمیان ہیں. یہ دونوں محبوب ہمیں رستے سے بھٹکنے نہیں دیں گے, یہ دونوں محبوب ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے, یہ دونوں محبوب ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ دونوں محبوب اس خانوادے کی معاملات کو, تصرفات کو
آج بھی قائم و دائم ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم قادری ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اپنے شیخ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اس شیخ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے کہ جس کا باطنی قادری ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے شیخ کو جو مشاہدات ہوئے ہیں وہ محبوب سبحانی کے مشاہدات ہوئے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم دو محبوبوں کے درمیان ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، کہ ہم آپ کے دامن کے سائے میں ہیں، ہم اس نور کے سائے میں ہیں کہ جس نور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور یہی نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نور ہے۔ ہم چلیں گے تو درجہ بدرجہ چلیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ ہم ڈائریکٹ آقا تک نہیں پہنچ سکتے، آقا تک پہنچانے والے ہمارے شیخ ہیں جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس مقام تک، اس منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ہم کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی نیک اور متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں، ہم ان کے درباروں تک نہیں پہنچ سکتے اپنے آقا کے، کہ جب تک ہم اپنے شیخ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھامیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے شیخ سے جیسا گمان کرتے ہو آپ کو فیض اس کے ہی مطابق دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے اندر ایک یقین پیدا کرنے آیا ہوں، ایک یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک یقین کی میں آپ کے اندر ایک یقین آپ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یقین ہو، کیونکہ یقین ہی سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ پورا سلوک یقین میں ہے، پورا تصوف یقین میں ہے، پورا دین یقین میں ہے، پورا اسلام یقین میں ہے، تمام انبیاء کرام یقین کی منزل میں کامل ہیں۔ آپ صرف یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے نا تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گناہگار ہونا کوئی بات نہیں ہے، دیکھو گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، گناہ کے کام کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ جہاں لفظ انسان آتا ہے وہاں پہ خطا ہوتی ہے، لیکن خطا در خطا، گناہ در گناہ، گناہ کو ترک نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس گناہ سے 70 بار توبہ کی، مجھ سے پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا تھا، پھر میں نے حضرت سیدنا محبوب سبحانی کے وسیلے سے یہ توبہ کی، اپنے گناہ سے آپ کے وسیلے سے میں نے دعا کی، تو اس کے بعد سے وہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ یعنی کہ ہم گناہوں کی معافی بھی اگر وسیلے سے مانگتے ہیں نا تو وہ بھی دعا ہماری رد نہیں ہوتی۔ بتاؤ کون گناہگار نہیں ہے؟ ساری دنیا گناہگار ہے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس کے دامن کے سائے میں ہیں، ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے، ہم کس کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا نا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کے گناہ ہو، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ تم جتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کہ خاندان قادریہ ہے ہی گناہگاروں کے لیے، خاندان قادریہ ہے ہی ان سالکوں کے لیے کہ جن سے لرزش ہو جاتی ہے، کہ خاندان قادریہ ہے ہی
ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، تم اللہ کے نافرمان ہو جانا لیکن اس کے دوستوں کے نافرمان مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے اگر نافرمان ہو تو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. وہ تمہیں جب چاہے معاف کر دے، وہ تمہیں جب چاہے ڈھیل دے، وہ جب چاہے تمہیں مہلت دے. وہ اس کا اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن اس کے دوستوں کے نافرمان نہ ہونا، کیونکہ اگر تم اس کے دوستوں کے نافرمان ہوئے، تم اپنے شیخ سے پھرے، تم اپنے شیخ سے نافرمان ہوئے، تو تمہارا رب پھر تم سے منہ پھیر لے گا، پھر وہ تم سے اعلان جنگ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. تم کچھ بھی کر لینا، کتنا ہی گنہگار ہو جانا، کچھ بھی کر لینا، لیکن کبھی گستاخ نہیں ہونا. اپنے شیخ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی نہ کرنا. بڑی بڑی قومیں ہمارے رب نے نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، نسلوں کو مٹا دیا ان کی، کہ جن لوگوں نے اس کے محبوب کی، اس کے دوستوں کی توہین کی، گستاخی کی، اس کو مٹا دیا. قوم عاد کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو. جب تک فرعون نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ عیش کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی، وہ اور نافرمان ہوا، اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی. اس نے بچوں کو قتل کیا، اس نے گناہوں کو عام کیا، برائیوں کو عام کیا. اس نے فرعون کو نہیں پکڑا، فرعون کو اور ڈھیل دی. لیکن جب اس نے اس کے دوست کو، اس کے محبوب کو اس کی توہین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو اس جہاں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اس وقت تک اللہ نے کچھ نہیں کہا. فرعون نے دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کب اس کو برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے اس کی قوم، اس کو مٹا دیا فرعون کو اور آل فرعون کو، کہ جب اس نے اس کے دوست کو نقصان پہنچایا، اس کے دوستوں کو اذیت دی. وہ دوستوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، وہ دوستوں کے معاملے میں بڑا نہیں معاف کرتا. وہ دوستوں کے معاملے میں، وہ اپنے دوستوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تم رب کو نہ مانو، نافرمانی کرتے رہو، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. یاد رکھنا، تم کتنے ہی مقبول بارگاہ ہو، تم کتنے ہی عالم ہو، تم کتنے ہی روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اگر تم نے ذرہ برابر بھی لرزش کی نا اولیاء کرام کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں، اس کے دوستوں کی شان میں، صالحین کی شان میں، صدیقین کی شان میں، وہ تمہارے وہ اعمال جو مقبول بارگاہ ہوئے ہیں نا، وہ تمہارے منہ پہ دے مارے گا اور تمہیں محبوب سے مردود بنا دے گا. وہ اپنے دوستوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. وہ اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت نازک ہے. وہ اپنے دوستوں پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب تک پہنچنا چاہو
تو اولیاء کرام کی صف میں آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کے دامن کو پکڑ لو. جب تم کسی دامن سے وابستہ ہو جاتے ہو تو تمہیں تمہارا رب بھی مل جاتا ہے اور تمہیں ہر چیز مل جاتی ہے. میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم اپنے شیخ میں محبوب سبحانی کو دیکھو گے نا تو وہاں پہ تمہارا شیخ نہیں محبوب سبحانی ہی ہوں گے. تم اپنے شیخ میں محبوب الہی کو دیکھو گے نا تو وہاں پہ تمہارا شیخ نہیں محبوب الہی ہوگا. تم اپنے شیخ میں جیسا گمان کرو گے نا ویسا ہی وہ ہوگا. تمہارا شیخ تمہارے لیے اسم اعظم ہے. تمہارا شیخ کی صحبت تمہارے لیے نجات کا باعث ہے. تمہارے شیخ کی نسبت تمہارے لیے مقام ولایت کی انتہا ہے. جس دن تمہیں اپنے شیخ کی حقیقت پتہ چل گئی نا، جس دن تم اپنے شیخ کو تم نے دیکھ لیا، اپنے شیخ کو تم نے جان لیا، اپنے شیخ کو تم نے پہچان لیا، یقیناً تم نے اپنے رب کو جان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب، تم آسمان کی طرف گردن اٹھا کے دیکھتے ہو کہ تمہارا رب کیا آسمانوں میں ہے. تم مسجد کا رخ کرتے ہو کہ تمہارا رب کیا مسجدوں میں ہے. تمہارا رب تمہارے اپنے اندر موجود ہے. تمہارا رب تمہارے گمان میں موجود ہے. تمہارا رب تمہارے اندر ہے اور تم اسے باہر ڈھونڈ رہے ہو. باہر کچھ بھی نہیں ہے، باہر سب اندھیرا ہے. روشنی ہے صرف اور صرف تمہارے اپنے اندر. باہر دھوکہ ہے، باہر فریب ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ تمہارے اپنے اندر موجود ہے. جس دن تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ تمہارے اندر جو ہے وہی حق ہے. تمہارے اندر حق کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تمہارے اندر حق تمہارا شیخ ہے. تمہارے اندر اولیاء اللہ ہیں. تمہارے اندر وہی ولی کی روحانیت ہے. جس دن تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میں نہیں ہوں، وہی وہ ہے. یہ جو دوئی کا معاملہ ہے نا، یہ جب تک ختم نہیں ہونا تم کامل نہیں ہو سکتے. جب یہ دو سے ایک ہو جائے، تم اپنی ہستی کو مٹا دو، تم اپنے آپ کو ختم کر دو، فنا ہو جاؤ، تو تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری بات کرنا، سب کچھ پھر تمہارا شیخ تم میں نظر آتا ہے. تمہیں نہیں، تمام لوگوں کو. تصور شیخ یہ نہیں، تصور محبوب سبحانی یہ نہیں، تصور محبوب الہی یہ نہیں کہ تم تصور کر کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. بلکہ تصور شیخ یہ ہے کہ تم اپنے شیخ کی تمام خصائل، تمام اس کے اعمال، تمام اس کے اقوال، تمام اس کی زندگی کہ تم اپنا لو، کہ تم اس میں ضم، وہ تم میں ضم ہو جائے. جب تک تم نہیں ہوگے تو وہ نہیں ہوگا، اور جب تم اور وہ جب ایک ہو جائیں گے تو پھر تم نہیں ہوگا، پھر صرف ایک ہی ہوگا. جب تک ہمارے اندر میں ہے نا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں، یہ کہ جس نے میں کہا
اس کے ہی گردن پہ چھری چلی. اور جس نے اپنے میں کو ختم کر دیا, میں کو ختم کرنا تزکیہ نفس نہیں, بلکہ اپنے اندر اپنے شیخ کو سما لینا ہے. اور جس تصور کر کے تم سماؤ گے, جس نیت سے تم سماؤ گے, جس گمان سے تم سماؤ گے, تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. جو تم اتنا اپنا وقت تسبیحوں میں گزارتے ہو نا, تم ایک لمحہ اس محبت میں گزار لو, 1000 سال عبادت کرنے سے افضل ہے تمہارا. جو تم تسبیح گزارتے ہو نا, اس سے تمہیں ثواب ملتا ہے. اور جب تم محبت کے رستے سے آتے ہو نا, جب تم تصور شیخ کرتے ہو نا, پھر جو تمہیں ثواب دیتا ہے تمہیں وہ ملتا ہے. تو تم بادشاہ کی تمنا کیوں نہ کرو, تم اس رب کی تمنا کیوں نہ کرو. تم اپنے رب کو نہیں جانتے, تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. تم اگر جانتے ہو, تم اگر پہچانتے ہو, تو تم اپنے شیخ کو پہچانتے ہو. کہ جب اس کے دوستوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی جائے گی, تو اسی محبت کے نور میں پھر اسی ہی کا جلوہ تم دیکھو گے. پھر وہی تجلیوں کی بارش, پھر وہی روحانیت کے اسرار, پھر تمہارا قلب آئینہ ہو جائے گا. اور آئینے میں انسان اپنا ہی عکس دیکھتا ہے. کہ جن لوگوں نے اپنے قلب کو آئینہ کر لیا, کسی نے انا حق کہہ دیا, کسی نے انا قادر کہہ دیا, کسی نے انا مشانہ معاذن کہہ دیا. لیکن ان سب کی بنیاد اس رستہ, یہ مقام, یہ سلسلے, یہ خانوادے, ولی کامل, اولیاء کرام, ان سب کی جب منزلیں درجہ بدرجہ بڑھتی ہیں نا, تو وہ اس لیے نہیں بڑھتی کہ وہ ریاضت کرتے ہیں, وہ اس لیے بڑھتی ہیں کہ ان کے دل میں شیخ کی محبت بڑھتی ہے. جوں جوں شیخ کی محبت بڑھتی ہے, جوں جوں آپ جس کا گمان کرتے ہو, اس کا تصور کرتے ہو, جب وہ بڑھتا ہے تو روحانیت میں تمہاری ترقی ہوتی ہے. ترقی پڑھنے سے نہیں ہوتی. پڑھنے کو جو دیا جاتا ہے نا, وہ تمہارے قلب کو صاف کرنے کے لیے, تمہیں نیک بنانے کے لیے دیا جاتا ہے. تم نیک بننا پسند کرو گے, یا اس کے بعد کی بھی منزلیں, اس کے جہاں بھی اور جہاں باقی ہیں, ایسے ہزاروں کہکشاں موجود ہیں. روحانیت کی دنیا ایک بڑی عجیب دنیا ہے. روحانیت کی منزلیں بغیر اس کے طے نہیں ہوتے. آپ کو فخر ہوگا کہ آپ قادری ہیں, آپ کو فخر ہوگا, آپ کو رشک ہوگا کہ الحمدللہ ہماری نسبت, ہماری محبت, ہماری حقیقت, ہمارا سب کچھ خاندان قادریہ ہوگا. خاندان قادریہ یہ وہ خانوادہ ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کو, کہ جس سلسلے کو, تمام سلاسل کو, تمام سلاسلوں پہ فوقیت دے دی گئی. جو یہ خاندان تمام خاندانوں پہ سبقت لے گیا,
کیونکہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی آئے، اسی طرح اولیاء کرام میں حضرت امام حسن علیہ مقام آپ ہی کی نسل میں محبوب سبحانی آئے۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ گناہ گار ہونا گناہ نہیں، لیکن گناہ کے اوپر ٹھہرے رہنا یہ گناہ ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری نسلوں کی نسلوں میں، ہماری نسلوں کی نسلوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے رستوں پہ رکھے۔ تم اپنے شیخ کو جیسا گمان کرو گے وہ تمہارا ویسا ہی ہے شیخ۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com آپ اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی آپ ہم سے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کا ابھی جو سیشن شروع ہوا ہے مسائل ان کا حل، جی جی میں بتانا چاہ رہا تھا، میرا نام محمد عظیم ٹھیک ہے، اور میری والدہ کا نام ہدایت خاتون۔ ٹھیک ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری ابھی اتنی عمر نہیں ہے، پر کافی زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کافی زیادہ، اور یہ ٹھیک ہے، مسئلے حل ہونے کا تو نام لے نہیں رہے، اور یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے کوئی 2.5-3 سال سے۔ ٹھیک ہے۔ جی تو ان کا کوئی حل میں چاہ رہا تھا کافی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عظیم۔ محمد عظیم۔ عظیم۔ آپ کی والدہ کا نام؟ ہدایت خاتون۔ ہدایت خاتون۔ اچھا یہ بتائیں آپ سورہ قریش پڑھ لیں؟ نہیں، میں آپ کو فالو نہیں کر رہا، میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے تھے، تو ابھی میں نے کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ ابھی یہ شیڈول ایسا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جی جی، اور آپ سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ دن میں؟ ہاں جی بالکل، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اور اپنے مقاصد کے لیے اسی نیت سے پڑھیں۔ اور آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ جب طاق تاریخ ہو، یعنی کہ شب قدر ہو، ٹھیک ہے، آپ اس میں جی 21ویں تو گزر گئی ہے، اب انشاءاللہ 23ویں آئے گی، تو اس میں آپ نے کچھ جی 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 بالکل بالکل بالکل، جب آپ شب قدر میں داخل ہوں، آپ نے اس شب آپ نے 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، اور تھوڑا سا میٹھا رکھ لینا ہے، اور میٹھا رکھنے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اشعال کرنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر ان کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں جب آسانی ہوگی نا، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم بھی جو نا اسم اعظم ہے، اس کو بزرگان دین نے باقاعدہ سینہ بسینہ محفوظ رکھا ہے اس کو۔ آپ کی شان تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، میں وہی کچھ میں نے بیان کیا جو میں جانتا ہوں، لیکن آپ کے مشاہدات میں ضرور مزید بیان کروں گا خاندان قادریہ کے، اور یہ مشاہدات کی مجھے ایک باقاعدہ طور پر میں ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقاعدہ میں مشاہدات پورے لکھے ہوئے ہیں اس میں، کہ وہ عربی میں بک تھی، اس کا پورا اردو ترجمہ ہوا تھا، جو میرے پاس کچھ لوگ لے کر آئے تھے، جن لوگوں کو میں نہیں جانتا تھا، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرے کلینک پہ لے کر آئے تھے۔ وہ واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، مجھے یاد دلانا۔
السلام جی علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میں آپ کو بہت سارے بیان سنتا ہوں, بڑی دل کو سکون ملتا ہے. اور ابھی میں آپ سے نا لشکر قریش میں شامل ہونا چاہ رہا تھا. 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہوں, مجھے اجازت فرمائیے 313 مرتبہ پڑھنے کی. جی بالکل, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس لشکر قریش میں آپ کو شامل فرمائے. اور حضور یہ میں نا یہ نادے علی میں نے ایک دن نہیں رات کو 1100 مرتبہ پڑھا, میں آگے پڑھ سکتا ہوں؟ جی جی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ضرور, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اور میں درود تاج بھی بڑا شوق سے پڑھتا ہوں, اور سورہ مزمل فجر کے بعد 7 مرتبہ اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ وائس پڑھتا ہوں. بہت ہلکی آ رہی ہے, تھوڑی سی وائس بڑھاؤ. میں کہہ رہا ہوں سرکار سورہ مزمل صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ جی پڑھتا جی ہوں. اس کے بالکل بارے میں بالکل, مجھے میری کیا طرف سے کرنا آپ کو اجازت ہے, آپ پڑھیں اس کو, ٹھیک ہے. اور ہے؟ تھینک یو سر. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جو لشکر ہے, ہمارا جو روحانی سلسلہ ہے, ہمارا جو روحانی سفر ہے, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ خاندان قادریہ یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے, اسی سلسلے کا لشکر ہے, اسی خانوادے کا لشکر ہے. یہ خاندان قادریہ کا ہی لشکر ہے, یہ لشکر قریش, اور اسی ہی کی برکتیں اس لشکر میں شامل ہیں. اسی خانوادے کی جو فیوزات, جو برکتیں, جو امانتیں ہیں, وہ اسی لشکر کے لیے ہیں. اور یہ لشکر خاندان قادریہ کا ہی لشکر ہے یہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سمجھا ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ بات کر رہے ہیں. جی جی آپ ہیلو, پوچھئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اعجاز بات کر رہا ہوں. میرے اصل میں بیٹی کا مسئلہ ہے, اور معاملہ بیٹی کا نام ہے جشفین, والدہ کا نام ہے حمیرہ. اچھا, بیٹی کی عمر 14 سال ہے. پیدا ہوئی تھی تو اس کو فکس ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے ابھی تک جو ہے اس کو ڈاکٹر نے ایپیلیپسی ڈائگنوز کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ اس کی ایپیلیپسی کی دوائیاں چل رہی ہیں. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں. میں ٹھیک نے ہے. سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیزوفرینیا جو ہے, مطلب وہ پینک اٹیک جو ہوتا ہے, مطلب اس ٹائپ کی چیز ہے, لیکن زیادہ سیویئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا روحانی علاج بھی کیا ہے, لیکن اتنا کوئی مستعمل نہیں ہو سکا, اتنا کارآمد نہیں ہو سکا. چلیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہو سکتا ہے بہت جلدی شیزوفرینیا کے بارے میں بتاؤں گا, اور ڈیمنشیا کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا سمٹمس ہوتے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جب روحانی معاملات ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی آپ ایک کام یہ کیجیے, عمر کیا ہے پیشنٹ کی؟ 14 سال 15 سال 15 سال ہے. ان کا نام کیا ہے؟ یشوین نام ہے. یشفین. جی یشوین. ٹھیک ہے. آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ سورہ قریش لکھ کر جو نا بچی کے گلے میں ڈال دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کو ہدایت دے دیں کہ وہ کم از کم 7 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھا کرے. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا. اوکے. جی ارسلان ارشیلا کلیم, ڈاکٹر صاحب مجھے سورہ قریش کی اجازت چاہیے. جی بالکل میری بہن, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد مطلب اسرائیل اتاری انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. جی جی میں نے میرے والدہ کے تعلق سے استخارہ کروایا تھا, تو آپ نے کچھ 4-5 دن پہلے بتایا تھا کہ ان کو جادو کا مسئلہ ہے, اور ان کی تصویر اگر آپ کے پاس ہو تو اس پہ 313 بار سورۃ قریش پڑھ کے اس پہ دم کریے اور اس کو وزن کے نیچے دبا دیجیے. تو میں نے ایسا ہی کیا, آج 5واں دن ہے, تو وہ اپنے سینے پہ وزن محسوس کرتی ہے, اور انہیں ڈکار وغیرہ آتی ہے, اور سینے میں تکلیف ہوتی ہے, کھانا وغیرہ کھاتی ہے تو آپ اپنا کام کنٹینیو کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے نا. جی انشاءاللہ عزوجل. اور استاد صاحب اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ خوشبو کے حوالے سے مجھے ہمیشہ نزلہ رہتا ہے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون سی خوشبو یوز کروں جو میرے نزلے کے لیے بہتر ہو, اور ورد و وظائف میں بھی وہ یوز کر سکوں تاکہ اس میں روحانیت وغیرہ میں ترقی ہو, آسانی ہو, ٹھیک ہے. اور دل بھی لگے, سکون بھی ملے مجھے. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ جو نا عطر نا اود سیاہ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اتنا ہی اود سیاہ عطر لیں, اور اتنا ہی یہ عطر گلاب لیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک چھوٹی شیشی آپ نے اگر آپ نے ایک چھوٹی شیشی 5 ml آپ نے اود لیے تو 5 ml ہی آپ عطر گلاب لے لیں. آپ ان دونوں کو ملا دیں,
ملانے کے بعد آپ سورہ قریش پڑھ کے اس کو دم کریں. دم کرنے کے بعد آپ اس عطر کا استعمال کریں, تو اس سے آپ کے روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کو پڑھائی میں بھی دل لگے گا. اور اگر کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی کانٹریکٹ ہے یا میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤں وہ میری بات مان لے, تو وہ عطر لگا کر جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی خوشبو وہ جب سونگھے گا تو اس پہ اس کا اثر ہوگا, اور آپ جو کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف جائز کام کے لیے ہونا چاہیے بس, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی بالکل میری بہن, آپ کو میری طرف سے سورہ قریش کی اجازت ہے, اور نام سید بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو. جی جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں گفتگو کو روکوں. تو آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ گفتگو کرتے کرتے ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, ہماری گفتگو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے, ورنہ میں سمجھتا ہوں آپ کی تشنگی دور ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید آپ لوگوں سے اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا. خاندان قادریہ کے راز و نیاز کی باتیں جو میں نے آج کہی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے پہلی بار سنا ہو حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل بات. باقی اور ایسے کئی واقعات, کئی معاملات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی استاد مرشد کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. میں آسما بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ سے رابطہ میرا نہیں ہو رہا, میں یہاں پہ آپ کو کال کر رہی ہوں. جی پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ, ٹرانسمیشن کے بارے میں؟ جی پروگرام تو بہت زیادہ زبردست ہے الحمدللہ, اور میں داخلہ بھی لینا چاہتی ہوں. میں اس سلسلے میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے. مجھے اس چیز کا اس کا کوئی پروسیجر معلوم نہیں تھا کہ سارا پروسیجر کیا ہے. دوسرا کچھ پرسنل ویوز کے بارے میں جو میں معاملات کر رہی ہوں اس کے بارے میں نے بات کرنی تھی. کیا میں ابھی بات کر سکتی ہوں؟ نہیں میری بہن, ابھی مختصر بات ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسپیشلی ٹائم دے کے میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ www.drabdulwajidshazli.com آپ گوگل پہ لکھیں. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو سامنے ایک ویب سائٹ آ جائے گی ہماری. اس ویب سائٹ پہ جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو لیول 1 ہوگا. جب آپ لیول 1 کو کلک کریں گے, اس میں پوری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ لیول 1 میں ہم کیا کیا سیکھیں گے, ہم کیا کیا کریں گے, اور اس جو ہم تاک ہیلنگ کا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. لیول 1 کے اندر ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے. اور جب ایڈمیشن ہوتا ہے, جو لوگ پاکستانی ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے پیمنٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, تو آپ لوگ جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے, آپ لوگ جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہیں جن کے سمجھ میں نہ آئے, وہ پرسنلی مجھے اسی نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ کے آ رہا ہے, آپ باقاعدہ طور پہ ایڈمیشن کو مینشن کر کے آپ مجھے واٹس اپ کریں. آپ جیس کیش کے ذریعے آپ اپنی فیس ادا کر سکتے ہیں, اسی پیسہ کے ذریعے اپنی فیس ادا کر سکتے ہیں, اور بینک اکاؤنٹس جو فیصل بینک کا اکاؤنٹ ہے آپ اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کریں گے. جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان میں رہتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ پھر ان کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ مجھے پرسنلی واٹس ایپ پہ میسیج کریں گے تو آپ کو میں خود باقاعدہ طور پہ اس کو انرول کروں گا, اور آپ کو خود آپ کے رجسٹریشن فارم جمع کروا لیں. ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. جو پاکستان میں لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ خود ان کی رجسٹریشن ہم خود کر لیں گے, اور ان کو سارا طریقہ کار آسانی سے سمجھائیں گے. ویب سائٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ہم نے ہر چیز آپ کو سمجھانا ہے. اور ایک ایسا شخص بھی یہ لیول کر سکتا ہے کہ جس کو نیٹ چلانا نہیں آتا, جس کو موبائل چلانا نہیں آتا, صرف اور صرف انہوں نے سرچ کرنا ہے. سرچ کرنے کے بعد سارا طریقہ کار جو ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے گروپ کے لوگ ہیں, وہ سب کچھ آپ کو انرول کرائیں گے, آپ کو سمجھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد آپ کلاس میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے, اور کلاس میں جب داخل ہو جائیں گے تو ہر چیز آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے.
ویب سائٹ یوٹیوب سے زیادہ آسان ہے. ویب سائٹ کے معاملات یوٹیوب اور فیس بک کے معاملات سے زیادہ آسان ہیں. آپ ذرا گوگل پہ drabdulwajidshazili.com لکھیں, آپ ویب سائٹ میں داخل ہوں, آپ کو سب کچھ آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا. اور جو لوگوں کو ایڈمیشن ہونے میں, فیس ادا کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے, تو وہ پرسنلی اسی نمبر پہ وہ واٹس اپ کر دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہمارے نمائندے کال کر لیں گے, ان کو باقاعدہ طور پہ انرول کرنے کے طریقہ کار سب سمجھا دیں گے اور سب سکھا دیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام سائد خندان ہے اور میں ایک مسئلے میں گرفتار ہوں. میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میری شادی کے 1 سال بعد میرے میاں باہر چلے گئے, 9 سال ہو گئے ابھی تک واپس نہیں آ رہے ہیں, اور یہ جادو کا عمل لگتا ہے, اور میں اکثر اپنے کپڑے بھی کاٹ دیتی ہوں. دانتوں کی بھی میری شدید تکلیف ہے. میری والدہ کا نام زینت نساء ہے اور میں آپ کے لشکر میں بھی شامل ہوں. ماشاءاللہ. اس لشکر قادریہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو. اور آپ ایک کام کیجیے, آپ کے شوہر کہاں پر ہوتے ہیں؟ جی ایک ہوتے ہیں اور کوئی سلسلہ نہیں بنتا ان کے واپس آنے کا. 9 سال گزر گئے. کہاں پر ہیں شوہر آپ کے؟ اٹلی میں. اٹلی میں ہوتے ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ جی دوبارہ نام بتائیے شوہر کا. عمران فاروق ہے. عمران فاروق. ان کی والدہ کا نام؟ جی زینت نساء. زینت. ٹھیک ہے. زرینہ بی بی. اچھا زرینہ بی بی, ٹھیک ہے. اور میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سائبہ عمران ہے اور میری والدہ کا نام زینت نساء ہے. والدہ کا نام؟ زینت نساء. زینت نساء, ٹھیک ہے. آپ ایک کام کیجیے, آپ کیا وہاں اپنے شوہر کے پاس اٹلی جانا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور رستے بن جائیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ آپ نے سورہ اخلاص, ٹھیک ہے, جی آپ نے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے اور 21 دن تک پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک بہت ہے. شکریہ. اور آپ یہ پڑھ کے دعا کیجیے گا, آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وسائل کیسے بنتے ہیں اور آپ کے راستے کیسے بننا شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی فقیر فدا حسین صاحب, وعلیکم السلام. آپ کو میری طرف سے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. حضور میں محمد محفوظ بات کر رہا ہوں انڈیا سے. آپ کو حضور میری خالہ جان کے متعلق میں نے بتایا تھا آپ کو, جن کی بیٹی کا نام زینت تھا اور ان کی والدہ کا نام اختری تھا. ٹھیک ہے. ان کا مسئلہ ذرا چیک کر دیجیے. ٹھیک ہے. میں ان کا مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں یا نہیں؟ جی حضرت ابھی تک آپ کا رپلائی نہیں آیا. آپ ایک کام کیجیے. اوکے 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 اوکے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ کو میں واٹس ایپ پہ پرسنلی انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ مجھے ریمائنڈ کے طور پہ ایک دفعہ میسیج دوبارہ کر دیں. اوکے. محمد یاسر صاحب, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام میری بہن. ڈاکٹر صاحب میں ہما بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا نا 21 دن کی نہیں سورہ قریش پڑھنے کی نہیں ہے اور مسجد کے پانی میں دم کر کے جی 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 میں نے چھڑ کے. تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں چھوٹی بہن ہے نا, اس کی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے, ابھی بھی گالیاں بک رہی ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ٹیڑھے ہاتھ ہو جاتے ہیں, اس کے وزن ہے نا جسم میں چڑھتا ہے, کبھی نیچے اترتا ہے کبھی اوپر چڑھتا ہے. اچھا میری بہن آپ ایک کام کریں نا, آپ جی جب کراچی آئے نا تو مجھ سے لازمی یا تو اپنے بھائی کو بھیج دیں یا اپنے والد کو بھیج دیں یا کسی کو بھیج دیں, کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا تو باقاعدہ ان کو پریکٹیکلی طور پہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں استعمال کرنے کے لیے. آپ ایک کام دیکھیں, ایک کام ہوتا ہے آپ خود کرتی ہیں, ایک کام ہوتا ہے میں خود کر کے دیتا ہوں. تو بہتر کام کون سا ہے؟ جی یہی والا کہ ہم آ جائیں. بالکل آپ آ جائیں, انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اب اور لوگوں کو بھی ٹائم دیں. وعلیکم السلام. جی بالکل میری طرف سے احمد رضا صاحب آپ کو نادے علی کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم.
میں نجم الدین انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. کل رات میں بھی آپ کو فون کیا تھا صبح شہری میں. ٹھیک ہے جی مجھے ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کو. السلام علیکم. جی میں سن رہا ہوں آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے سورہ قریش کی اجازت چاہیے آپ کے تاکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو سکوں. بالکل آپ کو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور لشکر قادریہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس لشکر میں قبول فرمائے اور لشکر قریش میں قبول فرمائے آپ کو. آمین آمین آمین. لشکر قادریہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ لشکر قریش جو ہے نا یہ خاندان قادریہ کا ہے اور اس میں جو بھی تصرفات ہیں اس میں اس لشکر کی جو بھی برکتیں ہیں اس لشکر کی جو بھی فضیلت ہے اس لشکر کے جو بھی معاملات ہیں وہ خاندان قادریہ سے منسوب ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. میں سہیل احمد قریشی بات کر رہا ہوں چھتیس گڑھ انڈیا سے. ٹھیک ہے. جی حضرت آپ نے جو پوچھنا تھا سورہ مزمل پڑھنے کا جو آپ نے خاص طریقہ بتایا ہے اس میں ہر بار جب شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے کیا؟ نہیں سورہ قریش جب شروع کریں گے تو صرف ایک بار بسم اللہ شریف پڑھیں گے آپ. قریش نہیں مزمل. سورہ مزمل بھی اگر آپ پڑھیں گے تو صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. اوکے. اور چوتھی آیت کے بعد جب سورہ چینج کریں گے کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے وہ جس بھی آپ جون سے بھی عمل کو آپ جاری کرنے کے لیے پڑھنا چاہیں پھر وہ آپ نے عمل اس میں ایڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور جو لوگ سورہ مزمل کا عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ اپنے اعمال سے فارغ ہو کر اپنے معاملات سے فارغ ہو کر میں آپ لوگوں کو آج ایک ہدایت کر رہا ہوں اور ایک سبق آپ کو آج سے دے رہا ہوں کہ آپ نے آج کے دن سے جو میرے ساتھ اس پورے سورہ قریش کا جو لشکر ہے اور جو یہ سفر خاندان قادریہ کا ہے جو یہ سفر ہمارا ایک روحانی سفر ہے اس میں جتنے بھی میرے مریدین ہیں اس میں جتنے بھی میرے شاگرد ہیں یا اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سلسلے کے اس راستے کا حصہ ہیں اس لشکر کا حصہ ہیں وہ تمام لوگ آج سے 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ آپ نے 111 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ چاہیں اس کو دن میں پڑھ لیں چاہیں شام میں پڑھ لیں چاہے رات میں پڑھ لیں اس کو جس ٹائم بھی چاہیں اس کو آپ مکمل کر لیں. میری طرف سے میرے تمام لشکر قادریہ جو لشکر قریش ہے جو خانوادہ قادریہ کا ہے ان تمام لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یہ 111 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر آپ اپنے روحانیت میں ترقی دیکھیں اور پھر آپ اس روحانیت کے سفر میں آپ اس کی برکتیں دیکھیں. اور جو لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال کر رہے ہیں اور اب ٹائم ہمارا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اور دل نہیں کرتا کہ ٹرانسمیشن کو اختتام کیا جائے یا اختتام کا بولا جائے. دل کرتا ہے کہ آپ سے میں گفتگو کرتا رہوں اور یہی جو سلسلے کے ذکر و اذکار جو سلسلے کے امانت اور جس سلسلے کے اسباق ہیں یہ آپ پہ میں نچھاور کرتا رہوں. لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنے پڑھائی کے بھی معاملات ہوتے ہیں اور پھر جن لوگوں کے میرے پاس علاج چل رہے ہیں پھر ان کے لیے بھی مجھے اسپیشل ٹائم دینا پڑتا ہے اور پھر جن لوگوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں پھر ان کی بھی ذمہ داریاں بہت احسن انداز سے مجھے نبھانا پڑتا ہے.
تو مجھے گھر پہ بھی اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے اور ان مریضوں کو بھی دینا پڑتا ہے کہ جن کا علاج میرے پاس چل رہا ہے، جو پاکستان سے باہر ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو دنیا میں کئی ممالکوں میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو بھی لائف ٹائم دینا پڑتا ہے، اور پھر اپنے ہی ذکر و اذکار بھی کرنا پڑتے ہیں، پھر جو ہمارا جو اپنا ذاتی سبق جو ہے ہم کو اس کو بھی اپنے لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وقت بہت کم ہوتا ہے، معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے، تو رمضان کے معاملات کی وجہ سے، کیونکہ رمضان میں وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، اس میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، تراویح بھی ہوتی ہیں، اور پھر اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ جن کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا، تو آئی پرومس کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں عید کے بعد آپ کو تفصیلی ٹائم دوں گا۔ اور جو ہماری ٹرانسمیشن یہ ہم نے رمضان میں آغاز کیا ہے، جو الحمدللہ ہر دن آپ کے لیے ایک نیا موضوع، نئی معلومات، نیا ٹاپک اور نئی چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ عید کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے، روز تو نہیں لیکن ہفتے میں کوشش کروں گا کہ لائیو آپ لوگوں کے لیے 1 سے 2 دن میں رکھوں کہ جس میں آپ سے جڑا رہوں اور آپ مجھ سے جڑے رہیں۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshadili.com، اور جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ہماری کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہماری کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں ہماری کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ویب سائٹ کے معاملات سمجھ نہیں آتے تو ہمارے نمائندے جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو سمجھا دیں گے۔ اور پاکستان میں رہنے والے لوگ ہمیں اپنی کلاسز کی فیس ایزی پیسہ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، اور جیز کیش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور فیصل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو ہندوستان میں جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ہندوستان والوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے، وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے وہاں وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو کلاسز ہوں گی یہ آل اوور دی ورلڈ یعنی کہ تمام دنیا کے لیے ہے۔ اس میں مخصوص صرف پاکستان نہیں، مخصوص صرف انڈیا نہیں، مخصوص صرف USA UK کینیڈا نہیں، دنیا میں جو شخص جہاں بھی موجود ہے، وہ خواہ کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتا ہو، وہ خواہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہماری اسپیشلی ویب سائٹ www.shazliislamiccentre.com.co.uk.com، یہ تمام ویب سائٹیں ہمارے آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اور جو لوگ اگر بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اردو نہیں آتی، ان کو انگلش نہیں آتی، تو وہ باقاعدہ طور پہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس میں ایک اسپیشل آپشن ہے، آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے، اپنی زبان کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اگر کوئی شخص فرینچ جانتا ہو، انگلش اور اردو نہ جانتا ہو، وہ فرینچ میں ہم سے بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بنگالی میں ہم سے بات کرنا چاہے تو وہ ہم سے بنگالی میں بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہندی میں بات کرنا چاہے وہ ہم سے ہندی میں بات کر سکتا ہے۔ آپ جس لینگویج کو سلیکٹ کریں گے، آپ جس لینگویج میں ہم سے بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب آپ ہی کی لینگویج میں دیا جائے گا، اور آپ ہی کی لینگویج میں آپ کی تعلیم و تربیت کی جائے گی۔ یہ ایک ہم نے بہترین فیچر آپ لوگوں کے لیے متعارف کرایا ہے۔ آپ کسی بھی زبان رکھتے ہوں، آپ کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ افریقن بولنا جانتے ہیں تو آپ ہم سے افریقن گفتگو میں اگر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اٹلی، جرمنی یا اگر آپ چائنا میں رہتے ہیں، اگر آپ چائنیز میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ چائنیز میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو نمائندے وہ چائنیز میں آپ سے بات کریں گے۔ الحمدللہ یہ ایک نیٹ ورک، ایک چھوٹا نیٹ ورک نہیں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک، اور ایک بہت بڑی ایک یونیورسٹی لیول پر یہ انشاءاللہ تعالیٰ ادارہ بننے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام 50% تک تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی مدد اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ مجھے چاہیے ہوگا، کہ جس کی وجہ سے میں آگے تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کو لے کے یہ سفر بڑھا سکوں اور آگے جا سکوں۔ کیونکہ اب یہ سفر اکیلا ہی میں چلا تھا، جانب منزل لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا بھر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دنیا بھر میں ہمارے اسلامک سینٹرز قائم ہوں گے۔ جس طرح ابھی ہم نے UK میں اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہی USA میں شکاگو کے اندر
باقاعدہ ہم اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ کو اس کی بھی خوشخبری مل جائے گی۔ تو جو لوگ ہمارے یو ایس اے سے جوائن کرتے ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، جو یو کے میں ہمیں سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو ہندوستان میں وہ ہندوستان میں انشاءاللہ سے جوائن کر سکتے ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہے بنگلہ دیش میں جوائن کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیٹ ورک ہمارا پوری دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے نام ہیں، اب ہر ممالک میں تو میں ایک اپنا ادارہ نہیں قائم کر سکتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے ممالک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کم سے کم 7 ممالکوں میں ہمارے یہ نیٹ ورک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارے اپنے مضبوطی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ سارا سفر آپ لوگوں کے تعاون سے ہے، یہ سارا معاملات، یہ سلسلے کے معاملات، ذکر و اذکار کے معاملات، دین کے معاملات، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں یہ سفر بہت تیزی سے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں، اس کے فیوزات ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے رمضان میں عبادت کی ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاندان قادریہ کا فیض عطا فرمائے، اور ہماری نسبت مضبوط رہے، اور ہمیں اپنے شیخ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ کو تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ہر چیز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ کی محبتیں، ہمارے شیخ کی برکتیں ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میاں حضور کا فیضان ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میاں حضور کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کی برکتیں، اس رمضان کی رحمتیں، اس رمضان میں کرنے والی عبادتیں جو ہم نے کی ہیں، اللہ تبارک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں آج کے دن، اور میں جس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، جو محبوب سبحانی ہیں، جو میر میرا ہیں، جو حضرت سیدنا ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ کہ اس لشکر کو، اس روحانی سفر میں جو لوگ شامل ہیں، ان تمام کو شب قدر عطا فرما، شب قدر عطا فرما، شب قدر عطا فرما، اور اس لشکر کو جو چند لوگوں پر مشتمل ہے، ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین، خاندان قادریہ کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس نور کو منتقل کرتے کرتے، اور جب یا الہ العالمین تیرے محبوب کا ظہور ہوگا تو ہمیں، ہماری اولادوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل فرما، ہماری نسلوں کو آپ کے ساتھیوں میں شامل فرما، آپ کے حامیوں میں شامل فرما۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا ظہور ہوگا اس وقت کے جو قطب ہوں گے، جو ابدال ہوں گے، جو اس وقت کے غوث الوقت ہوں گے، وہ تمام کے تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خادمین میں سے ہوں گے، ان کے اصحاب میں سے ہوں گے، ان کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ یا الہ العالمین ان کے ساتھیوں سے محبت کرنے والا ہماری نسلوں کو بنا، ہماری اولادوں کو بنا۔ یا الہ العالمین ہماری اولادوں کو گمراہی سے محفوظ رکھ۔ یا الہ العالمین خاندان قادریہ کا دامن سے ہمیں روز محشر تک قائم و دائم رکھ، اور روز محشر ہمارا جب حساب کتاب ہو تو ہم اس ہی دامن کے سائے میں ہوں، اور ہمارے حامی و ناصر یا الہ العالمین تیری عطا سے، تیرے دست قدرت سے محبوب سبحانی ہوں۔ یا الہ العالمین ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں اور موذی امراض میں مبتلا ہیں، یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو ہم تک نہیں پہنچ پا رہے، یا الہ العالمین
جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، یا الہ العالمین جو ہم سے امید رکھتے ہیں، یا الہ العالمین ان کی امیدوں کو پورا فرما، جو ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کے دلوں میں جو تمنا ہے اس تمناؤں کو پورا فرما، یا الہ العالمین ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہ العالمین ہمارے سننے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہ العالمین جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں انہیں قبول و مقبول فرما، یا الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری حاجتوں کو مقبول بارگاہ بنا، قبول و مقبول فرما، یا الہ العالمین یہ رمضان کی کچھ ہی گھڑیاں رہ گئی ہیں، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، ہم سے جو بھی لرزش ہو گئی ہو اس رمضان میں، جو برکتیں ہم نہ سمیٹ سکے ہوں، یا الہ العالمین جو بھی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں، ہم سے روزہ رکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ہم سے عبادت کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، ذکر و اذکار کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، تو باری تعالیٰ ہم کو معاف فرمانا، یا الہ العالمین ہم کو محبت کرنے والا بنانا، ہمیں گستاخوں سے محفوظ رکھنا، یا الہ العالمین جو تیرے اور تیرے محبوب کے محبت کی وجہ سے، یا الہ العالمین جو جیلوں میں وقت گزار رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں فرمانا، یا الہ العالمین ہمارے پیر بھائی مفتی آصف سعیدی صاحب کے لیے میں اسپیشل دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے ان پر، ان کے مریدوں پر، اور ہمارے پیر بھائیوں پر، ان کے شاگردوں پر، کہ اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے پیر بھائی جو اس وقت قید میں ہیں، اللہ رب العزت ان کو رہائی نصیب فرمائے، اور عزت اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، اور ہمارے بزرگوں کا فیض ان کو عطا فرمائے۔ کیونکہ قید میں اللہ رب العزت کے محبوب لوگ بھی رہے ہیں، محبوب بندے بھی رہے ہیں، ولی بھی رہے ہیں، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ بھی ولیوں کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میری دعا میرے تمام پیر بھائیوں کے لیے ہے، میری دعا تمام میرے پیر بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا۔ میری دعا میرے تمام مریدین کے لیے ہے، میری دعا میرے تمام دیکھنے والوں کے لیے ہے، میری دعا تمام اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ اے باری تعالیٰ ہماری لرزشوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری اندر سیاہ کاری کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ایسا دھو دے، ہمیں ایسا پاک کر دے، ہمیں ہمارے جسم میں اپنے محبوب کا نور عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو ایسا مٹا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے چہرے کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے قلب کو، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یا الہ العالمین ہماری آنکھوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یا الہ العالمین ہماری زبانوں میں اپنے نور کو پیدا کر دے، ہمارے زبانوں میں وہ تاثیر پیدا کر دے جو انسان کے قلب، انسان کے دلوں کو پھیر دے، انسان کے دلوں کو بدل دے، انسان کے دلوں کو راہ راست پہ لے آئے۔ یا الہ العالمین ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ جو سنے، یا الہ العالمین وہ تیرے دوستوں میں شامل ہو جائے، وہ ولیوں میں شامل ہو جائے۔ اس تمام ٹرانسمیشن کا مقصد، اس تمام سفر کا مقصد میرا، یا الہ العالمین تو میرا دل بھی جانتا ہے، میرا باطن بھی جانتا ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ میں لوگوں میں تیری اور تیرے دوستوں کی محبت کو جگا سکوں، ان کی محبتوں کو قائم کر سکوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اولیاء کرام کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں جگانا ہے جن سے وہ غافل ہیں۔ میں نے ان کو ان کا مقام بتانا ہے کہ وہ کس مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یا الہ العالمین اس میرے نیک مقصد میں، اس نیک مشن میں میرے ساتھ جو لوگ شامل ہیں، جن لوگوں نے مجھے تعاون کیا ہے، جو لوگ میرے اس گروپ کا حصہ ہیں، جو لوگ میرے لیے کام کرتے ہیں، سلسلے کے لیے کام کرتے ہیں، یا الہ العالمین وہ لوگ جو
مدد کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غریبوں کے لیے مدد کی ہے، جن لوگوں نے اپنی تمام معاملات کو میرے سپرد کیا ہے یا الہ العالمین، جن لوگوں نے مال سے، ہر چیز سے، جن لوگوں نے تیرے بندے کی مدد کی ہے، اے باری تعالیٰ ان کی تمام کی ہوئی کاوشوں کو، اس تمام سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین۔ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، جو لوگ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں یا الہ العالمین، ان سب کو میں دعا کرتا ہوں اپنے شیخ کے وسیلے سے، میں دعا کرتا ہوں اپنے دادا کے وسیلے سے، میں دعا کرتا ہوں محبوب الہی کے وسیلے سے، میں دعا کرتا ہوں محبوب سبحانی کے وسیلے سے، میں دعا کرتا ہوں تیرے محبوب کے وسیلے سے۔ مجھے مایوس نہ کرنا ہے میرے رب کہ تو میرے دلوں کے حال جانتا ہے۔ میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے دعاؤں کو قبول فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔